اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، ہم آپ کو آج کی قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ رب العزت سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ المزمل کے مشکل الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ سورہ مزمل کی فضیلت کے بارے میں علماء اکرام کے بہت سارے اقوال ہیں اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اسی وجہ سے ہم آج کی اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے مشکل الفاظ سکھا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ جب بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں تو بآسانی اس کو تلاوت کر سکیں۔ تو یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، اکثر لوگ اس لفظ کی ادائیگی میں مسٹیک کر جاتے ہیں، اور اسی طرح چند ایک اور اسی سورہ مبارکہ میں سے مشکل الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں تاکہ آج کے لیسن میں جتنے بھی مشکل الفاظ سکھائے جائیں تو آپ لوگ بآسانی ان کو سیکھ سکیں۔ تو چلیں آئیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا۔ میم کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کے ساتھ ادائیگی کریں گے۔ میم یا دو زبر میں، یوما یجعل الولدان شیبا۔ اب یہاں پر ہم نے کرنا ہے وقف، کیونکہ آیت مکمل ہو رہی ہے تو وقف کی صورت میں ہم نے با کو اس الف مدہ کے ساتھ ہی تلاوت کرنا ہے، شیبا۔ اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نون قطنی، اس نون قطنی کو ہم نے وقف کی صورت میں ادا نہیں کرنا، یہاں سے تلاوت کا آغاز کریں گے۔ السماء، یہاں ہم نے الف کے اوپر زبر لگانی ہے، اس کو حمزہ کے اندر بدل دیں گے اور پھر اس الف کو ہم نے سین مشدد کے ساتھ ملانا ہے، حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، السماء منفطر به، السماء منفطر به۔ اب یہاں پر اگر ہم وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے با کو بغیر کھینچے ادا کرنا ہے، نون کو سین مشدد کے ساتھ ملائیں گے، یعنی اس نون قطنی کو سین مشدد کے ساتھ ملایا جائے گا تب جب ہم نے یہاں پر وقف نہیں کرنا ہے۔ یوما یجعل الولدان شیبا السماء۔ اب بعض لوگ یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں پر وقف بھی نہیں کرتے اور با کو کھینچ کر ادا کر دیتے ہیں۔ وقف کی صورت میں ہم نے با کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا، نون قطنی کو سین مشدد کے ساتھ بھی ملانا ہے۔ یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به، واللہ یقدر اللیل والنہار، واللہ یقدر اللیل والنہار، علم ان لن تحصوہ۔ اب یہاں پر ہم نے اس لفظ کو ان نہیں پڑھنا بلکہ نون کو یہاں پر ہم نے چھوڑ دینا ہے، حمزہ کو لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے۔ جب بھی ایسے دو حرف جمع ہو جائیں کہ پہلا حرف ساکن ہو، جیسے یہاں پر نون ہے، اور اس کے بعد والا حرف مشدد ہو تو ساکن حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو حمزہ کو اب ہم نے لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے۔ الَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ مزمل اور اس کی آیت نمبر 11 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں، ان الفاظ کی ادائیگی میں بھی اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں، تو مکمل توجہ کے ساتھ ان الفاظ کو بھی آپ لوگ سیکھیں گے۔ وَذَرْنِي
وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ۔ اب یہاں پر ہم نے حمزہ کو بغیر کھینچے ادا کرنا ہے. اس کے بعد جو آپ لوگ واو دیکھ رہے ہیں یہ رسم الخط ہے، اس کو ادا نہیں کریں گے، صرف حمزہ کو ادا کریں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام ہے اور یا ہے، تو یہاں پر جو زیر آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کسرہ، یہ لام کے نیچے ہے. اس لام کو ہم نے نون مشدد کے ساتھ ملانا ہے. اولی النعمت، اولی النعمت ومہلہم. یہ لفظ بھی تھوڑا مشکل ہے، اس کو بھی مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. ومہلہم، میم ہا زبر مہ، ہا لام زیر ہل. ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما. لام واو دو زبر لوں، انکالا وجحیما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.